یہ تھے حضرت مولانا ساجد حسین صاحب چترویدی صدر شانتی سندیش کیندر پٹنہ. بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ حضرات تک پہنچ رہے تھے. دوستوں اب آئیے، اب تو مولانا ساجد حسین صاحب گرم ہوئے تھے جی، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ مولانا کو زیادہ دیر گفتگو کرنی چاہیے. دوستو اب آئیے، بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ کے درمیان بڑی پاکیزہ اور تقدس مآب آواز، نہایت شرافت، شائستگی، سنجیدگی، متانت، درستگی کے ساتھ محبوب خدا، ہم سب کے آقا، مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے والی آواز علی جناب آفتاب الرہبر کلکتبی سے گزارش کرتے ہیں کہ مائک پر آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کی پیش سخن کا خراج کرتا ہے، زمین فکر و تخیل پہ راج کرتا ہے. طبیب کیسا ہے میرے نبی کا دیوانہ، نبی کے نعت سے دل کا علاج کرتا ہے. مائک پر آفتاب رہبر کلکتبی. اگر تو 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 ہے مومن مسلمان بندہ، کہ اگر تو اگر تو اگر تو اگر تو اگر تو اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ، تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا، تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا. اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا. اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا، تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا. کہ اگر تو ہے مومن سر کو جھکانا پڑے گا. ہے دعویٰ تیرا کہ وفادار ہوں میں، ہے دعویٰ تیرا کہ وفادار ہوں میں، تو شریعت پہ چل کر دکھانا پڑے گا. بہت اچھے بھائی، آفتاب رہبر تیرا کہ وفادار ہوں میں، تو شریعت پہ چل کر دکھانا پڑے گا. اب ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ شعر کے لیے میں نے مطلب پڑھا. علماء کرام کی دعاؤں کا تعلق، حفاظ کرام کی مکمل ٹیم، سبھی کی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. عمر زمین صاحب عمر دعائیں چاہتا ہوں کہ عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، کہ عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ. بہن نے کہا پر میری مان جاؤ، بہن نے کہا پر میری مان جاؤ. عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ. بہن نے کہا پر میری مان جاؤ، عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ. بہن نے کہا پر میری مان جاؤ، بہن نے کہا پر میری مان جاؤ. کہ عمر قتل کرنے
کہا پر میری مان جاؤ کہ اگر دیکھ لے گا تو چہرہ نبی کا، اگر دیکھ لے گا تو چہرہ نبی کا، تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ بہت اچھے بھائی آفتاب صاحب، تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ رات رات بھر ہندوستان میں جلسہ کیوں ہوتا ہے اور آج یہ جلسہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ ہیں، ہمارے اکابرین رات رات بھر بیٹھ کے ٹائز پہ بیٹھے رہتے ہیں، آخر کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ ایک شعر میں نے پھرونے کی کوشش کی ہے، اگر حقیقت واضح ہو تو اپنے آپ حضرات کے دل کی دعائیں چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا حضرت مولانا اشتیاق صاحب کی خصوصی طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، دکھانا پڑے گا یہ دین کے مبلغ، یہ دین کے مبلغ، یہ علماء ملت شب و روز تم سے یہ فرما رہے ہیں، شب و روز ہم سے یہ فرما رہے ہیں۔ یہ دین کے مبلغ، یہ علماء ملت، یہ دین کے مبلغ، یہ علماء ملت شب و روز تم سے یہ فرما رہے ہیں۔ یہ دین کے مبلغ، یہ علماء ملت شب و روز تم سے یہ فرما رہے ہیں۔ یہ دین کے مبلغ شب و روز تم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تیرا رب تجھ سے روٹھا ہوا ہے، اگر تیرا رب تجھ سے روٹھا ہوا ہے، تو سجدے میں رو کر منانا پڑے گا، سجدے میں رو کر منانا پڑے گا، تو سجدے میں رو کر منانا پڑے گا کہ اپنا کمزور کوئی کلام مکمل نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ دو تین کلام کی کچھ جھلکیاں ایک مطلب دو شعر کر کے میں اپنی جگہ لوں۔ حضرت توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب یہ جب میں پڑھنے جا رہا ہوں، حضرت آپ حضرات اور تمام حفاظ کرام سے بس دعا کی گزارش ہے، آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ استقامت عطا فرمائے، محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سنیں کہ اپنا کہ اپنا کمزور عقیدہ نہیں ہونے دیں گے، کہ اپنا کمزور عقیدہ نہیں ہونے دیں گے، اپنا کمزور عقیدہ نہیں ہونے دیں گے، اپنا کمزور عقیدہ نہیں ہونے دیں گے، کہ اپنا کمزور عقیدہ نہیں ہونے دیں گے، غیر کے در کوئی سجدہ نہیں ہونے
در کوئی سجدہ نہیں ہونے دیں گے، غیر کے در۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ کھا کے کوڑے، کہ کھا کے کوڑے لگ کہنے یہ وہ میاں سے بلا، کہ کھا کے کوڑے لگ کہنے یہ وہ میاں سے بلا، کھا کے کوڑے، کہ کھا کے کوڑے کہنے یہ امیہ سے بلال، کیا کہ ایک رب ہے میرا، ایک رب ہے میرا، دوجا نہیں ہونے دیں گے، ایک رب ہے میرا، دوجا نہیں ہونے دیں گے۔ ماشاءاللہ یہ ملنگا گاؤں پیش کرتا ہوں اہل کمیٹی کے ایک ایک فرد کو، اللہ سبوں کو سلامت رکھے۔ یہ مظفر پور ہے نا، مظفر پور، اللہ سلامت رکھے۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، ہر مسلمان کا کم سے کم اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کتنا؟ شعر حاضر کرتا ہوں، کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ ایک دو جان کیا، کہ ایک دو جان کیا 100 جان لٹائیں گے، مگر ایک دو جان کیا 100 جان لٹائیں گے، مگر کہ ایک دو جان کیا اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے، اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ یاد سرکار میں کٹ جاتی ہے میری راتیں، عشق میں ڈوب کے کرنی ہے نبی کی باتیں، یا خدا مجھ کو بھی آقا کا دکھا دے روزہ، دل کی حسرت ہے انہیں جا کے سناؤ نعتیں، پرکشش کتنی ہے پر نور مدینے کی گلی، نور و نکہت سے ہے معمور مدینے کی گلی، عشق سرکار میں پیدل ہی چلا جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ ہے دور مدینے کی گلی، میرے دل کا یہ ہے ارمان مدینے میں رہوں، بلکہ در کا تیرے دربان مدینے میں رہوں، آب زمزم پیوں افطار کھجوروں سے کروں، ہے یہ چاہت پورے رمضان مدینے میں رہوں، ہے یہ چاہت پورے رمضان مدینے میں رہوں، ہر شخص کی آنکھوں میں سمایا ہے مدینہ، ہم عاشقوں نے دل میں بسایا ہے مدینہ، جب نام میں لیتا ہوں شہنشاہ امم کا، لگتا ہے میرے سامنے آیا ہے مدینہ، کیا بات ہے طیبہ کی وہ منظر ہے سہانا،
کاش میرا بھی وہی ہو جائے ٹھکانا، روزے پہ کھڑے ہو کہ یہی کہتا رہوں میں، آقا میرے آقا میں ہوں بس تیرا دیوانہ، آقا میرے آقا میں ہوں بس تیرا دیوانہ، سرکار مجھے چادر رحمت میں چھپانا، رکھ لینا بھرم میرا اے حسنین کے نانا، ورنہ میرے اعمال کا بدلہ ہے جہنم، ورنہ میرے اعمال کا بدلہ ہے جہنم، تو چاہے تو جنت میرا ہو جائے ٹھکانہ، کہ اپنی امت سے نبی حشر میں فرمائیں گے، فرمائیں گے، فرمائیں گے، فرمائیں گے، اپنی امت سے نبی حشر میں فرمائیں گے، اے غلاموں، کہ اے غلاموں، اے غلاموں، تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، اے غلاموں، تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، اے غلاموں۔ ایک شعر اس میں بہت اچھا ہے، اشعار تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، اچھے ہیں، ایک شعر اس میں بہت اچھا ہے، مجھے کافی زیادہ پسند ہے، حاضر کرتا ہوں فلسطین کے حوالے سے، اس چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ماں کے سامنے میں بچوں کا قتل کیا جاتا ہے، اس منظر آپ تمام اس مناظر کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر سماعت کریں، سنیں محبت کے ساتھ۔ نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے یہودیوں، کہ اے یہودی سنو، اے یہودی سنو، یہ مسجد اقصی ہے میرا، چھوٹے چھوٹے مظلوم بچوں پہ ہتھیار کو لگا کر کے کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی اسے انکار کرو، لیکن وہاں کے مسلمانوں کا ایمان دیکھیے، اس ظلم کو سہ کر کے وہ کیا کہتا ہے، ہر بچہ کیا کہتا ہے، ایمان میں کتنی پختگی ہے، ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اے یہودی سنو، اے یہودی سنو، یہ مسجد اقصی ہے میرا، اے یہودی، کہ اے یہودی، مسجد اقصی ہے میرا، اس پہ ہرگز تیرا قبضہ نہیں ہونے دیں گے، اس پہ ہرگز تیرا قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور ابھی تو بس بیچ بیچ کا معاملہ چل رہا ہے، پورا منڈ نہیں بنا ہے، چونکہ ہم ڈر رہے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، تو علماء ہمارے قسم خدا کی یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں اور بہت بڑے عالم دین حضرت تشریف رکھتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی معاملہ ہو جائے، بہت زیادہ پڑھ دوں، بس مختصر انداز میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک فرمائش بڑی زور کے ساتھ مدرسے کے کچھ طلبہ، جب میں روم پہ تھا کہ صاحب دستہ رہا، وہ جو مشہور آپ کا وہ کلام ہے، اس کا دو پن ضرور پڑھ دیجئے گا، میں دو پن پڑھتا ہوں، کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ آپ خیر الورا، کہ آپ خیر الورا، آپ نور الہدا،
آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں، آپ کے جیسا خطبہ۔ آپ ردیف میں اگر اشارہ کریں ہاتھ کا، چند لوگ ہیں لیکن مزہ آ جائے گا کہ آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں، آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں۔ پہلا بند حاضر کرتا ہوں، علماء کرام کی خصوصی توجہ کا طالب ملاحظہ فرمائیں۔ مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے، کہ مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے، غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے، کہ ساتھ ابوبکر اللہ والا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، سور کے غار میں ناک کالا بھی ہے، سور کے غار میں ناک کالا بھی ہے، دل میں صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں، نرالا کسی کا نہیں، کہ چور غصے میں تھے کفر تھا عرش پر، چور غصے میں تھے کفر تھا عرش پر، ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر قتل کرنے کو آئے تھے حضرت عمر، جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر، رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر، رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر، بول تلوار حضرت عمر پھینک کر، اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں۔ ایک گنہگار بندہ خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اپنی گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خدا کے سامنے میں روتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے۔ آئیے انہیں گنہگار بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں اور خدا سے التجا کریں۔ کیا التجا؟ کہ کر دو نا خدا اب کرم کی نظر، کہ کر دو نا خدا اب کرم کی نظر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، بس ایک نظر، بس ایک نظر، بس ایک نظر، بس ایک نظر، اللہ ایک نظر، رب ایک نظر، بس ایک نظر، بس ایک نظر، بس ایک نظر، تیری ایک نظر کی تو بات ہے، تیری ایک نظر کی تو بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، کر دو نا خدا اب کرم کی نظر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، ہم چھوڑ کے جائیں کہاں تیرا در، ہم چھوڑ کے جائیں کہاں تیرا در، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے۔ پہلا بند پیش کرتا ہوں کہ
مسجد میں اذان جب ہونے لگی مخلوق خدا کی کہنے لگی مسجد میں اذان جب ہونے لگی مخلوق خدا کی کہنے لگی مسجد میں اذان جب ہونے لگی مخلوق خدا کی کہنے لگی مسجد میں اذان جب ہونے لگی مخلوق خدا کی کہنے لگی اٹھ نیند سے چل اللہ کے گھر اٹھ نیند سے چل اللہ کے گھر اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے آخری شعر پڑھتا ہوں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو میں سیدھے اپنی جگہ لوں گا تاکہ آگے کا پروگرام چل سکے آپ بہت اچھا سن رہے ہیں کہتے ایک مرتبہ سبحان اللہ اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے اللہ کو چل راضی کر لے کہ اللہ کو چل راضی کر لے دامن کو عبادت سے بھر لے اللہ کو چل راضی کر لے دامن کو عبادت سے بھر لے اللہ کو چل راضی کر لے دامن کو عبادت سے بھر لے اللہ کو چل راضی کر لے دامن کو عبادت سے بھر لے اللہ کو چل راضی کر لے دامن کو عبادت سے بھر لے اللہ کو چل راضی کر لے دامن کو عبادت سے بھر لے سجدے میں جھکا لے اپنا سر سجدے میں جھکا لے اپنا سر اب رات گزرنے والی ہے 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 اب رات گزرنے